السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم کو مجھ سے مل جائے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ گویا کہ ہر صاحب علم کا یہ فرض بنتا ہے، بلکہ ہر اس عام آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کو قرآن پاک کی کوئی آیت مل گئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی، اس پر خود بھی عمل کرے اور آگے پہنچائے بھی۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے کہا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے، میں الحمدللہ یوٹیوبر نہیں ہوں کہ مجھے ڈالر ملتے ہوں۔ کمپنی نے شروع میں $10 شو کر دیے تھے، کینسل کروا دیا ہم نے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح اس کو حلال نہیں سمجھتا، یہ حرام ہے۔ کیوں کہ یہ بے حیائی اور فحش ایڈورٹائز کے اوپر ملنے والی رقم سے یوٹیوبروں کو رقم دی جاتی ہے، یہ حلال نہیں ہے، اور میں اس لیے الحمدللہ یوٹیوبر نہیں ہوں۔ اب کمنٹس کے اندر بہت سے لوگ موافقت میں بھی، بہت سے لوگ اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو جس سے بھی جو بات پہنچے، چاہے وہ کہنے والا میں ہوں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا طارق جمیل صاحب ہوں یا الیاس گمن صاحب ہوں یا عبدالواحد قریشی صاحب ہوں یا حنیف قریشی، کوئی بھی ہو، کسے باشد، آپ بالکل نیوٹرل ہو کر کے بات سنا کریں۔ نیوٹرل ہو کر کے صرف آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن سے تو ٹکرا نہیں رہا، اس سے میچ کھا رہا ہے، یہ اس کی بات یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اس کی بات میچ کھا رہی ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر اس سے میچ کھا رہی ہے تو وہ ہم سب کے لیے ہے، اور اگر اس سے ٹکرا رہی ہے، میچ نہیں کھا رہی، تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، اس چیز کو جب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور اس طور پر نیوٹرل ہو کر کے آپ لوگوں کو سنا کریں گے، تو انشاءاللہ حق بات آپ تک پہنچے گی اور آپ اس پر عامل بھی ہو جائیں گے۔ میں جو بھی بات ایسی دیکھتا ہوں کسی بھی عالم میں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، چشتی ہو، قادری ہوں، کچھ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ رسول کے پیغام سے میچ اگر نہیں کھا رہی ہوتی اور میرے علم میں آ جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور اگر ان کی بات میچ کھا رہی ہے، مجھے اس کے خلاف بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنا وتیرہ یہ بنا لیں کہ کس کی بات قرآن سے کس حد تک میچ کھا رہی ہے اور کس کی بات میچ نہیں کھا رہی، اس کے مطابق آپ قبولیں اور عمل کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں طلاق کے موضوع پر کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں، میں نے انہی کے بزرگوں سے دارالعلوم کورنگی کراچی کا فتویٰ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا عمل، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، علامہ وحید الدین خان کا فتویٰ، جو سب دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، وہ میں نے پیش کیے اس وقت کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث جو ہیں ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک شمار کر کے یہ زنا کرا رہا ہے، حرام کرا رہا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو میں نے یہ پیش کیا۔ پہلے اپنے مفتیوں کو آپ سمجھا لیں۔ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر مرتے دم تک بغیر حلالے کے اپنی بیوی کو ساتھ رکھا، ام سعد کو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہے، 10 12 مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے فتویٰ دے دیا کہ جی یہ حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جب سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب
اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیشہ حق کہنے کی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے اخبار نوشتہ دیوار میں جو 2017 کا اخبار ہے اس کے اندر ہیڈنگ ڈال دی انہوں نے کہ جی مفتیوں نے پہلے یہ کہا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارے کا دارالعلوم کراچی کے مفتیوں نے یہ کہا کہ حلالہ ہوگا، حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ پھر سید عتیق الرحمن گیلانی کا چھوٹا سا کتابچہ 100 150 200 صفحے کا بھیجا گیا، وہ پڑھ کے کہنے لگے میاں بیوی کو لے کر آ جاؤ، ہم بغیر حلالے کے ملا دیتے ہیں، 3 طلاق سے 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 نہیں ہوئیں۔ علامہ وحید الدین خان کا بھی یہی کہ اہل حدیث جو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہوئی ہے وہ صحیح ہے اور ہمارے یہاں غلط ہے، اور ان سے پوچھا گیا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں حنفی ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے، لیکن ہمارے یہاں 3 مانی جاتی ہیں، یہ غلط ہے، اہل حدیث سلف یہ 1 مانتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ 1 سال ہو گیا، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو چیلنج کیا تھا نا اس کا جواب دیا میں نے، آج تک مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا مجھے، اس لیے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں میں، یہ پیغام پہنچائیے ان تک اور ان سے کہیے اس کا ذرا جواب دیجیے آپ، اور اگر آپ جاننا چاہیں گے تو میں اس کی تصویریں آپ کو پھر دکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا نیوٹرل ہو کر کے ہمیں ہر ایک کی بات کو سننا ہے، قرآن سے میچ کھاتی ہوئی جس کی بھی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے میچ کھاتی ہوئی جس کی بات ہو وہ ہم سب کے لیے ہے، اور جس کی قرآن و سنت سے بات میچ نہ کھا رہی ہو اور جناب عبدالواحد قریشی صاحب کی طرح سے موضوع روایتیں پیش کر دے عوام کے سامنے اور وہ واہ سبحان اللہ یہ کہلواتے رہے اور خوش ہوتے رہیں، تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔